ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر رواه البهقي في الدعوات الكبير. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بہت پیاری پیاری دعائیں تعلیم فرمائی. وہ دعائیں جو ہر فرد امت کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے ان چیزوں کو مانگے. گویا ہم سب میں سے ہر فرد کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان الفاظ میں اللہ سے مانگنا ہے. یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی عنایتیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیزیں بھی بتا دیں اور کس طرح مانگنا ہے وہ بھی بتا دیں کہ بھئی یہ مانگو اور اس طرح مانگو. الفاظ بھی تعلیم فرما دیں. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا احسان کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک دعائیں سیکھیں اور ہم تک پہنچا دیں. 14 صدیاں بیت گئی اور یہ دعائیں آج بھی موجود ہیں اور اس کے مانگنے والے آج بھی موجود ہیں اور مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ آج بھی دے رہے ہیں. جیسے اس زمانے میں دیتے تھے آج بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ دینے والا تو وہی، دینے والا آج بھی وہی. تو دینے والا بھی وہی ہو، الفاظ بھی وہی ہوں، تو پھر عطائیں ویسی ہی ہوں، بس مانگنے والے بدل گئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتً واسعہ نظام الدین دہلی کے مرکز میں ہوتے تھے اور وہاں 2 وقت کا کھانا آنے والے مہمانوں کو کھلایا جاتا تھا. اور وہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ وہ اللہ کے غیبی خزانوں سے چل رہا تھا.
خرچ ہوتا تھا پھر آ جاتا تھا، پھر خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ نائب بن گئے، تو جو ناظم مطبخ تھے وہ حضرت جی کے پاس آئے، فرمایا کہ حضرت وہ اب یہ 2 وقت کھانا کیسے چلے گا مہمانوں؟ حضرت کے زمانے میں تو ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی، اب وہ نظم کیسے چلانا ہے، کیا ترتیب کرنی ہے، آپ ہمیں بتا دیں۔ تو حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ بھائی مانگنے والا ہاتھ بدلا ہے، دینے والا ہاتھ نہیں بدلا۔ یعنی جس سے میرے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانگتے تھے بس اسی سے ہم بھی مانگیں گے۔ مانگنے والا ہاتھ بدلا ہے، جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے تھے، اٹھتے تھے تہجد میں، وہ ہاتھ بدل گئے، مگر دینے والا تو ابھی بھی وہی ہے، صدا تو انہی سے لگانی ہے۔ بس ناظم مطبخ جو ہے بے فکر ہو گئے، اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں سے آ رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ کھا کے جاتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ نظام الدین میں یہی نظام، اور رائے گنج مرکز میں بھی یہی، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے خزانے سے لینے والے آج بھی موجود ہیں، اور وہ کس طرح لیتے ہیں؟ اس طرح لیتے ہیں جیسے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے بعد والوں کو سکھایا، بعد والوں نے بعد والوں کو سکھایا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کو محفوظ رکھنا ہے، ان الفاظوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، ان دعاؤں کو اپنی اولادوں کو تعلیم دے کر جانا ہے، دنیا سے سکھا کے جانا ہے کہ دیکھو اللہ سے یہ مانگنا ہے، اس طرح مانگنا ہے۔ یہ ہمارے آقا کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ دولتیں ہمیں دے گئے کہ دیکھو اللہ سے یوں مانگ لینا، اللہ کے خزانے سے کیا لینا ہے، تمہاری کیا کیا حاجتیں ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں، یہ چیزیں مانگنا۔ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا ہم پر، اور ہماری کیسی غفلت ہے، ہماری کیسی نالائقی ہے کہ ہم حضور کی ان دعاؤں کی طرف توجہ ہی نہیں دیں، اور ہم پریشان ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک پریشان، ہر مسلمان کسی نہ کسی پریشانی میں آیا ہوا، اور دولت اور خزانہ موجود ہے ان پریشانیوں سے بچنے کا، مگر ہم اس خزانے کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ اگر ان الفاظ کو صحیح جذبوں کے ساتھ مانگ لیا جائے، صحیح کیفیات کے ساتھ مانگ لیا جائے، تو ایک دفعہ مانگنا بھی کافی ہو جائے۔ بھائی پستول کی گولی اسے ایسے ہی پھینکتے رہو تو ایک مچھر بھی نہیں مرے گا اس سے، اور اس پستول کی گولی کو پستول میں لگا کے پھر چلا تو شیر بھی مر جائے گا۔ گولی وہی ہے مگر کیفیت بدل گئی اس کے چلانے کی۔ وہی گولی ہاتھ سے پھینک رہے ہیں تو مکھی بھی نہیں مر رہی، مچھر بھی نہیں مر رہے، اور وہی گولی جب پستول میں رکھی تو شیر بھی مر گیا ایک ہی گولی سے۔ کیوں؟ اس گولی کو صحیح طریقے سے چلایا گیا تو شیر جیسا درندہ بھی مر گیا۔ تو ان دعاؤں کو صحیح جذبوں کے ساتھ مانگنا ہے، صحیح کیفیت کے ساتھ مانگنا ہے، پورے اعتماد اور توکل کے ساتھ مانگنا ہے کہ بس جو میں مانگ رہا ہوں مجھے اللہ دیں گے، میرے آقا نے سکھایا ہے، میرے آقا نے انہی الفاظ سے لیا ہے، صحابہ نے انہی الفاظ سے اللہ سے مانگا ہے، تو میں بھی انہی الفاظ کے ذریعے اللہ سے لوں گا، پھر ملے گا۔ تو چونکہ ہم آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہمارا تو کام بن ہی نہیں رہا، بھائی کیا کریں۔ نبی کی تعلیم فرمودہ دعائیں آدمی مانگے اور کام نہ بنے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔
کہ ہمارے آقا ایک چیز بتا دیں، بھائی ایک ماہر حکیم ایک دوا بتائے اور یہ فائدہ نہ ہو تو پھر اس کی مہارت میں شبہ ہے کہ بھئی یہ ماہر نہیں ہوگا، تبھی تو اس نے ایسی دوا بتائی کہ اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں ماہر ہے تو اس کی دوا سے فائدہ یقینی ہے، تو ہمارے آقا نے جو بتایا ہے یقینی ہے، مگر چونکہ ہم اس دوا کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے، اس گولی کو صحیح طریقے سے چلا ہی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اس کی برکتیں مل نہیں رہی۔ اور یہی دعائیں آج بھی اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگ کر انہی سے فائدہ لے رہے ہیں۔ بھائی جب ہی مثال دی، ڈرائیور مرکز میں چل رہا ہے نظام، نہ کوئی چندہ ہے، نہ کسی کو رسید کاٹ کے دی جا رہی ہے، نہ کسی سے چندہ لیا جا رہا ہے۔ آپ وہاں جائیں اور وہاں ناظم مطبخ سے کہیں کہ بھئی یہ 5000 روپے لے لیجئے، ہماری طرف سے ہدیہ ہے یہ مہمانوں کے لیے، تو کہیں گے نہیں ایسا نظم ہمارے پاس نہیں۔ کوئی بڑا سیٹھ آ جائے فیکٹری کا مالک، وہ کہے بھئی یہ 1 کروڑ روپے لے لو اور میری طرف سے اس میں چلا دو، وہ نہیں لیا جائے گا اس سے، نہیں بھائی ہمارے پاس ایسا نظام نہیں ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ وہی اللہ کے نیک بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے آج بھی اللہ سے لے رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کو ان دعاؤں کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان سے ان الفاظ کو اللہ کے سامنے کہنا ہے۔ تو بات چل رہی تھی اس دعا پر کہ یہ اس دعا میں اللہ کے محبوب نے 5 چیزیں مانگی ہیں اور یہ 5 چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ تو ایک چیز اس میں مانگی، اللہم انی اسألک الصحۃ، یا اللہ صحت مانگتا ہوں، اتنی ضروری چیز ہے صحت۔ پھر دوسری چیز فرمائی کہ والعفۃ، یا اللہ عفت اور پاک دامنی مانگتا ہوں، کتنی ضروری چیز ہے، کتنی تفصیل سے عفت کا مفہوم سامنے آیا۔ اور تیسری چیز فرمایا والامانہ، یا اللہ امانت داری مانگتا ہوں، کتنی اہم چیز ہے امانت داری، جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ ایک زمانے مسلمانوں کا وصف تھا امانت داری، مسلمان اور امین یہ ایک ہی چیز تھی۔ تو یہ مانگنے کی چیز تھی، حضور نے سکھایا کہ مانگو، تو صحابہ نے مانگا تو اللہ نے ان کو امین بنایا، تابعین نے مانگا تو اللہ نے ان کو امین بنایا۔ اور چوتھی چیز حضور نے فرمائی وحسن الخلق، یا اللہ حسن خلق آپ سے مانگتا ہوں، اچھے اخلاق مانگتا ہوں۔ اچھے اخلاق بھی اللہ سے مانگنے، گویا اللہ سے مانگیں گے تو یہ اخلاق سنور جائیں گے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے، بد اخلاقی ہم میں آ چکی ہے عمومی طور پر، الا ماشاء۔ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے پیشوا، وہ تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ سے حسن خلق مانگو، اچھے اخلاق مانگو، یہ مانگنے کی چیز ہے اور مانگنے سے ملے گی۔ صدیقہ کائنات سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کہ یہ سارا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن حضور کے اخلاق۔ اب کیا ہے قرآن میں؟ درگزر ہے، درگزر کرنا سکھایا۔ تو حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ معاف کرو لوگوں کو، وعدے وفا کرو، یہ حسن اخلاق ہے۔ وعدے کی پاسداری کرو، یہ حسن اخلاق ہے۔ اعتماد کرو دوسروں پر، یہ حسن اخلاق ہے۔ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، یہ حسن اخلاق ہے۔ سچ بولو، یہ حسن اخلاق ہے۔ جھوٹ نہ بولو، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور جھوٹ بولنا یہ بدخلقی ہے، وعدہ خلافی یہ بد اخلاقی ہے۔ اور مار دھاڑ، جھگڑا، گالم گلوچ کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔ صبر کرنا، برداشت کرنا یہ خوش اخلاقی ہے، حسن اخلاق ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے شکر کرنا یہ حسن اخلاق ہے۔ تو یہ حسن اخلاق اللہ کے محبوب نے مانگنا سکھایا
کہ اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق مانگو. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اور تابعین، پھر صحابہ نے تابعین کے اندر اخلاق کو ایسا عام کیا تھا کہ ہر ایک مجسم اخلاق تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا. ایک عجیب قصہ لکھا ہے کتابوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور دو آدمی لڑ پڑے. ایک تاجر تھا، مدینے میں آیا اور کہیں دور علاقے سے آیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے. اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں بات بڑھ گئی تو اس نے سامنے والے کو کوئی ایسی سخت چیز ماری جس سے سامنے والا مر گیا. اتفاق سے کوئی لکڑی یا کوئی ایسی چیز تیز مار دی اس کے سر پہ، مر گیا سامنے. مقتول کے ورثہ جمع ہو گئے، پکڑ لیا اس کو. تھا تو اجنبی، شہر کا تو تھا نہیں، دور کسی شہر سے آیا تھا. اب ہو گیا، جھگڑا ہو جاتا ہے، انسان ہے. تو صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ نہیں کہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے، یہ نہیں کہ وہ فرشتے بن چکے تھے، مگر اخلاق کو سنوار لیا تھا. بشری تقاضوں سے اخلاق کے خلاف کام ہو جاتے تھے، مگر پھر وہ اس کی تلافی کرتے تھے. تلافی مافات کر کے اس معاملے کو صاف کر لیتے تھے. کیونکہ بشر ہے انسان، انسان کے ساتھ دوسرے تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ مقتول کے ورثہ نے پکڑ لیا اور لے گئے عدالت فاروقی میں. قصہ سامنے آیا، فرمایا بھائی یا تو قصاص ہوگا، یعنی اس کو بھی قتل کرو بھائی، قتل کے بدلے قتل، یا پھر دیت. مقتول کے ورثہ نے کہا ہم دیت نہیں لیں گے، ہم تو قتل کریں گے. اس نے بہت کہا کہ بھائی میں اجنبی آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، جان سے مارنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، غصہ آ گیا تھا اور بس ہو گیا معاملہ ایسا غصے میں، تو لہٰذا میں دیت دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا دیت ہمیں نہیں چاہیے. لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی معاف کر دو، اجنبی آدمی ہے، نہیں کریں گے معاف، دیت بھی نہیں لیں گے، خون کا بدلہ خون، ہم خون لیں گے. اب اس نے کہا کہ اچھا بھائی اگر تم قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھے چند دن کی مہلت دے دو، میرے ذمے کچھ امانتیں ہیں، کچھ لوگوں کے قرضے ہیں، تو میں اپنے علاقے میں جا کے وہ امانتیں بھی ادا کر دوں، قرضے بھی چکا دوں اور پھر واپس آ جاؤں گا، مجھے قتل کر دیں. دیکھیے حسن اخلاق عام تھا، قتل تک ہوا ہے، قتل تک معاملہ پہنچا ہے. کتنا بڑا جھگڑا ہوگا کہ معاملہ قتل تک پہنچا، مگر حسن اخلاق دیکھیے کیا ہے کہ اب یہ معاف کرنے پر تیار نہیں. اس کو یہ فکر کہ یہ آج میں مر جاؤں گا تو جن کو قرضے دینے ہیں وہ رہ جائیں گے اور جن کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ رل جائیں گی، اور بیوی بچے وہ الگ پریشان ہوں گے کہ کہاں چلا گیا ہمارا بڑا گھر کا ذمہ دار. اب اس تفکر کی وجہ سے پریشان تھا. فکر یہ تھی کہ میں لوگوں کی امانتیں ادا کروں. کہا کہ بھائی مجھے مہلت دے دو. تو کہا بھائی تمہارا کوئی گارنٹر ہے، کوئی کفیل ہے، ضامن کہ جو ضمانت دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم 3 دن میں یا 7 دن میں واپس آ جاؤ گے؟ نے کہا کہ امیر المومنین میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، بہت دور قبیلے سے آیا ہوں، میں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں.
نہ کوئی مجھے جانتا ہے، تو اب کون میری گارنٹی دے گا، کون میری کفالت لے گا؟ اور مقتول کے ورثہ کہتے تھے کہ ہم تو جان ہی لیں گے، اور یہ اس کا یہ عذر معقول کہ مجھے امانتیں بھی ادا کرنی ہیں، قرضے بھی دینے ہیں، بیوی بچوں کو بھی وصیتیں کر کے آنا ہے کہ بھئی اب میں تو جا رہا ہوں۔ اب سب کہتے ہیں کہ بھائی تم چلے گئے تو آؤ گے کیسے پتہ چلے گا تم آ جاؤ گے؟ تمہاری پیشانی پہ تو لکھا ہوا نہیں۔ اب مجمع میں اس نے دیکھا کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں، کون گارنٹی دے؟ جو گارنٹی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ آیا تو اس کی جان جائے گی، گویا جان کی بازی لگانا۔ دور فاروقی چل رہا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ امیر المومنین میں اس کی ضمانت دے۔ سارا مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی گارنٹی تو دے رہے ہیں، ضمانت تو لے رہے ہیں، اب یہ نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ سب کے ہوش اڑ گئے۔ تو پھر تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ مقتول کے ورثہ کہنے لگے کہ ہمیں حضرت ابو ذر غفاری کی ضمانت قبول ہے۔ امیر المومنین نے چھوڑ دیا کہ جاؤ، متعین دن میں واپس آ جانا، چند دن کی بات ہو گئی، اور وہ چلا گیا، اپنے علاقے میں پہنچا، امانتیں ادا کیں، قرضے چکائے، بیوی بچوں کو وصیتیں کیں، اور آخری دن پہنچ گیا وہاں۔ عدالت لگی ہوئی ہے، عدالت فاروقی، اور آج آخری دن ہے، اور اس کا پتہ ہی نہیں، اس مسافر کا، اس تاجر کا، اور سب کے دل دھڑک رہے ہیں کہ آج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو جائیں گے، ان کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اب وقت گزر رہا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، اور مقتول کے ورثہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قصاص لیں گے، چاہے ابو ذر سے لیں، کسی سے بھی لیں، یہ کیوں ضامین بنے؟ لہذا اب وقت تقریباً ختم ہونے لگا۔ جب وقت کے آخری لمحے ہوئے تو دور سے مٹی اور دھول اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کسی نے کہا بھائی وہ دھول مٹی اڑ رہی ہے، کوئی مسافر آ رہا ہے، تو دیکھا کہ وہ آدمی دوڑتا دوڑتا اپنی اونٹنی کو بگاتا ہوا آ رہا ہے، اور پسینے سے شرابور ہے، اور آ کر معافی مانگی کہ بھئی وہ کچھ تاخیر ہو گئی، اس پر میں معافی چاہتا ہوں، اور جو ہے مجھے معاف کر دیا جائے، اب میں حاضر ہوں، میں نے امانتیں بھی ادا کر دی ہیں، قرضے بھی چکا دیے ہیں، بیوی بچوں کو وصیتیں بھی کر دی ہیں، بس اب مجھے قتل کر دو، تیار ہوں جان دینے کے لیے۔ حسن اخلاق۔ اب جب مجمع نے یہ منظر دیکھا کہ بھائی یہ آدمی اپنے آپ کو قتل کرانے کے لیے آ گیا، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی CID ہے، نہ کوئی مار دھاڑ ہے، نہ کوئی اور کچھ ہے، خود چلا آ رہا ہے اپنی جان دینے کے لیے کہ بھائی مجھے قتل کر دو قصاص میں۔ یہ حسن اخلاق، یہ نبی کی تعلیم جو سراپا میں سمو گئی تھی اس زمانے میں، سارے لوگوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ آدمی جان دینے کے لیے آ گیا، اور ایک خوشی بھی ہوئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی جان بچ گئی۔ اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ آدمی تو آ گیا، تو مقتول کے ورثہ نے کہا کہ امیر المومنین ہم اس کو معاف کر دیں، اس کی وعدہ وفائی کو دیکھ کر ہم نے آج اس کو معاف کر دیا۔ کہا اچھا پھر قصاص لے لو، دیت لے لو۔ فرمایا نہیں، بس ہم نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، ہمیں دیت بھی نہیں چاہیے۔ حسن اخلاق پر جب عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وابڈہ والے اتنا زیادتی کر رہے ہیں، حکومت والے ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اپنا اندر دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں حکومت والوں کے لیے کیا ہے، وابڈہ والوں کے لیے کیا ہے۔ ہم اپنا تو جائزہ لیں، ہم دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں، ہمارے دل کتنا ان کے لیے میلا ہے۔ اور یہ دیکھیے
اس کی وعدہ وفائی پر اللہ نے دل بدل دیا. جو جان لینے کے لیے تیار تھے انہوں نے جان تو نہیں لی، مال بھی نہیں لیا. کہاں تو ان کو پیشکشیں کی جا رہی تھی کہ بھئی اتنے 100 اونٹ لے لو، جان چھوڑو. کہنا ہمیں 100 اونٹ نہیں چاہیے، جان چاہیے، خون چاہیے. اور کہاں تو خون بھی معاف کر دیا اور جان ایسے 100 اونٹ بھی چھوڑ دی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر چلو معاملہ تو صاف ہو گیا، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم اس آدمی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور تمہیں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے لی کہ اگر یہ نہ آئے تو تمہاری جان جاتی، جان کی بازی لگا دی تم نے. کہنے لگے کہ امیر المومنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک تھا، ہر ایک دوسرے پر اعتماد کرتا تھا، اعتماد کی عام فضا تھی، اور یہ شخص بیچارہ اجنبی اور حسرت بھری نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا. اور یہ لوگوں کی امانتیں پہنچانا چاہتا تھا، قرض ادا کرنا چاہتا تھا، اپنی بیوی بچوں کو اطلاع کرنا چاہتا تھا، وصیتیں کرنا چاہتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں بعد والے لوگ یہ نہ کہیں کہ ابھی حضور کے زمانے کو عرصہ ہی کیا گزرا ہے کہ دنیا سے اعتماد ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے میں نے اعتماد کیا اس پر، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسلمان بھائی ہے، مسلمان بھائی پر اعتماد کرنا چاہیے. اس جذبے سے میں نے اس کی کفالت لے لی، اس کی ضمانت لے لی. پھر ان سے پوچھا بھائی تو چلا گیا تھا، اب نہ کوئی پولیس تیرے پیچھے تھی، نہ کوئی CID تھی، نہ تیرا کچھ پتا تھا، تیری تو جان بچ گئی تھی، تو کیوں واپس آ گیا؟ کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایفائے عہد عام تھا، ہر ایک وعدہ وفا کرتا تھا. تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں وقت پہ پہنچ جاؤں گا، تو میں نے یہ سوچا کہ بعد والے لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو عرصہ ہی کیا گزرا کہ دنیا سے وعدہ وفائی ختم ہو گئی، ایفائے عہد دنیا سے ختم ہو گیا. تو مجھے حضور کے زمانے کی لاج رکھنی، اس لیے میں نے وعدہ وفا کیا اور میں پہنچ گیا. بھلے جان جائے مگر حضور کے اخلاق دنیا میں زندہ رہے، قیامت تک کے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ دیکھو ایفائے عہد ایسے ہوتا ہے، جان جائے تو جائے مگر وعدہ خلافی نہ ہو. یہ حسن اخلاق تھا، یہ مانگنے سے ملتا ہے. یہ حضور نے سکھایا کہ مانگو کہ اللہم انی اسألک حسن الخلق، یا اللہ اچھے اخلاق مانگتا ہوں. یعنی وعدہ وفائی کا ایسا جذبہ آ جائے دل میں کہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ ہماری دولتیں تھیں، آج وعدہ خلافی کو ہنر سمجھتے، بے وفائی کو ہنر سمجھتے، اور کہتے ہیں میں نے تو اس کو ٹوپی پہنا دی، اور فون پر وعدے کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ہوتے کہاں ہیں کہتے ہیں یہاں بیٹھا ہوں اور وہاں بیٹھا ہوں، اور اس کو مہارت سمجھتے ہیں. یہ سب بد اخلاقی ہے، اور معاشرے میں بگاڑ کا یہی تو سبب ہے کہ ہم سب حسن اخلاق سے بہت دور چلے، نبی کی تعلیم سے اتنے دور چلے گئے. صحابہ کو نبی کی تعلیم کا کتنا پاس تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے ورثاء سے پوچھا کہ بھائی تم نے معاف کیوں کر دیا؟ کہاں تو جان لینے کے لیے تیار تھے، 100 اونٹ بھی نہیں لے رہے تھے اور اب اونٹ بھی چھوڑ دیے. تو فرمایا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک گزرا نہیں ہے، زیادہ عرصہ ہوا نہیں. حضور کے زمانے میں عفو و درگزر عام تھا، ہر ایک دوسرے کو معاف کر دیتا تھا. تو ہم نے سوچا کہ ابھی بعد والے لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور کا زمانہ ابھی گزرا نہیں ہے، کچھ عرصہ ہوا نہیں ہے اور دنیا سے عفو و درگزر ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو معاف کر دیا. تو آج 14 صدیاں بیت گئی بیچ میں، تو اب یہ صفات کتنی ختم ہو گئے مسلمان. تو پھر سے ان کو زندہ کریں، اور یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ ان دعاؤں سے ہوں گے. کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتلایا کہ بھائی یہ جو ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے ہر زمانے میں ممکن العمل ہیں، ہر زمانے میں، قیامت تک کے زمانے کے لیے ممکن العمل ہیں. یہ نہیں کہ اب زمانہ بدل گیا تو حضور کے طریقے پر اب عمل نہیں ہو سکتا. ہم کہیں کہ بھئی وہ تو اونٹ گھوڑوں کا دور تھا، اس پر اس زمانے میں ہو سکتا تھا، آج تو سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جو ہے بڑی برق رفتاری کا زمانہ ہے، اب اس طریقے پر عمل نہیں ہو سکتا. نہیں، آج بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے مانگ کے دیکھے، پھر اللہ اندر ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں، ایسا اندر داعیہ پیدا کر دیتے ہیں کہ آدمی کو اس طریقے پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، پریشان ہو جاتا ہے. جب تک حضور کے اس طریقے پر عمل نہیں کرتا وہ بے چین رہتا. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جہاز کے اندر بھی نماز کی فکر کر رہے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، بے چین ہے. اور وہ جہاز کا عملہ کہہ رہا ہے یہاں نماز نہیں پڑھو، کہہ رہا ہے یہاں نماز نہیں پڑھو، اور یہ بے چین ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور پڑھ لیتے. اور اسی جہاز میں سارے مسلمان بیٹھے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی سفر میں نماز معاف ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے بھائی یہیں سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب. اس طرح کی تسلیاں دے کر اپنے آپ کو بٹھا کے رکھتے ہیں. نماز بھلے قضا ہو جائے، نماز بھلے صحیح نہ ہو، بس مطمئن ہے. مگر چونکہ سفر میں بھی نماز پڑھنی ہے اور فرض نماز گاڑی میں بھی کھڑے ہو کے بھی پڑھنی ہے، جہاز میں بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، ریل میں بھی کھڑے ہو کر پڑھنی ہے فرض نماز. تو جن کو مسئلہ معلوم ہے، جن کے دل میں یہ داعیہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، وہ آج بھی پورا کرتے ہیں، کہیں بھی ہوں پورا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا، ریل گاڑی جا رہی ہے رائے ون کی طرف، رات کا وقت ہے، سخت سردی ہے، سخت سردی. واش روم میں جاؤ تو ایسا سخت پانی کہ ہاتھ بالکل ٹھٹر جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ استنجا کرنا مشکل، وضو کرنا مشکل. اب ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ غسل فرض ہو گیا، فجر کا وقت قریب ہے، 1 گھنٹہ ابھی فجر میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے، اور اس کو بے چینی کہ بھائی مجھے غسل کرنا ہے. اب ایسے سخت پانی میں جس سے ہاتھ دھونا مشکل ہو، وہ غسل کیسے ہوگا؟ اور چلتی ریل گاڑی میں غسل کیسے ہوگا؟ اب جس کے دل میں داعیہ آ جاتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اور جس کے دل میں داعیہ نہیں ہو، کہے گا یار اب کیا کریں اور کس کو بتاؤں، شرم آ رہی ہے، جھجک آ رہی ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ ہنسیں گے، کس کو بتاؤں، چھوڑ دو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. اسی حالت میں نماز پڑھ لی. جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا کبیرہ گناہ. اب آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو کیا پتہ، بس اللہ غفور الرحیم ہے. تو دیکھیے داعیہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں. اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ اب بے چین ہیں، ارے بھائی ابھی تو 1.5 گھنٹہ فجر میں باقی ہے، تو فجر میں تو 1.5 گھنٹہ باقی ہے، اس سے پہلے طہارت تو حاصل ہو جائے. اب دیکھیے جب اندر داعیہ ہے کہ چاہے سخت ٹھنڈ ہو مجھے تو غسل کرنا ہے، تو کیا کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ سجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ القا فرماتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب ہم نے یہ مسائل کتابوں میں پڑھے ہیں تو کتابوں میں پڑھنا اور ہوتا ہے، عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر مشق کرنا یہ اور ہوتا ہے. اب مسئلہ تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی جب تک غسل کرنا ممکن ہو تو غسل کرے، ورنہ تیمم کرے. اب یہاں ہم اس آدمی کو دیکھتے رہے کہ یار یہ کیا کرتے ہیں. اب بظاہر تو ایسا ہے کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کو تیمم کی اجازت ملنی چاہیے، یہ تیمم کر لے اور کوشش کرے کہ پانی اگر برداشت کر لے تو غسل کرے. اب یہ پریشان تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ بھائی اس نے وہ جو چائے کی کیتلی ہوتی ہے اس میں پانی، وہ ٹھنڈا پانی بھر لیا اور ایک جگہ گاڑی رکی اسٹیشن پر 10 منٹ کے لیے، تو یہ چائے کے کینٹین پر گیا، اس کو 5 روپے دیے کہ بھائی یہ کیتلی گرم کر.
اور وہ 5-7 منٹ گاڑی رکی ہے، اس نے اس کو 5 روپے دیے، کینٹین والے نے 5 روپے لے کے پانی ایسا کر دیا کہ وہ اس کی ٹھنڈ ختم، واپس آیا، واش روم گیا اور اس نے غسل کے 3 فرض ادا کیے اور طہارت حاصل کر لی۔ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی؟ کون اس کو بتا رہا تھا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو؟ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی عطا تھی۔ یہ کیوں ملا تھا جذبہ؟ مانگنے سے ملا۔ جب آدمی اللہ سے مانگ لیتا ہے تو پھر اللہ مدد فرماتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، اس کے لیے حالات کو سازگار بنا دیتے ہیں، پھر وہ دین پر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، دین پر چلنا مشکل ہے، کیسے چلیں، کیا کریں؟ بھائی اللہ سے مانگو تو صحیح۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے سے مانگ کے تو دیکھو، پھر اللہ ایسا داعیہ اندر پیدا فرما دیں گے کہ پھر دین پر عمل کیے بغیر چین نہیں آئے گا۔ تو اس آدمی کی جب سے آنکھ کھلی وہ بے چین تھا کہ کیسے غسل کروں، کیسے غسل کروں۔ غسل کر کے ہم نے اسے دیکھا، ایک تسکین، ایک سکون اس کے چہرے پہ آ رہا۔ پھر فجر کا وقت آیا تو با جماعت نماز ادا کی۔ اب بتاؤ اس شخص پر اللہ کی کیا رحمتیں برسی ہوں۔ جس وقت یہ بے چینی میں پریشان تھا کہ کیا کروں کیا کروں، اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ کیسے خوش ہوئے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ رات کی تنہائی میں سفر چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی اونگ رہا ہے، اور یہ اس فکر میں ہے کہ کیسے طہارت حاصل کروں۔ تو اللہ نے کیسی مدد کی اور فریضہ ادا کرا دیا۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں مگر حضور کے طریقے پر عمل کرنا آج بھی ممکن ہے۔ بس طریقہ اپنائیں، اللہ سے مانگے تو پھر اللہ ایسا داعیہ اندر پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر آدمی جب تک عمل نہیں کر لیتا اسے چین نہیں آتا۔ حضور کے طریقے پر عمل کر کے ہی چین آتا ہے اسے، ورنہ بے چین رہتا ہے، پریشان سا رہتا ہے۔ اور جس کے اندر داعیہ نہیں ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مختلف باتیں سوچ کے کہ یار اب اللہ غفور رحیم ہے، چلو چھوڑو، اس عمل کو بھی چھوڑ دو، اس حکم کو بھی چھوڑ دو، کتنے حکم پامال کر جاتا ہے یہ سوچ کے کہ ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم ہے۔ تو بھائی اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے۔ تو حسن اخلاق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات اور معاشرت وہ ہمارے اندر آ جائے، وہ ہے حسن اخلاق۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے درگزر فرمانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کا بڑا عجیب قصہ لکھا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافق، منافقوں کا سردار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں پہنچائیں گے اسے۔ ایک موقع پر تو کسی غزوے سے واپسی پر یہ کہنے لگا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو جو ہم عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ مدینے سے نکال دیں۔ تو کتنی اللہ کے محبوب کو اذیت پہنچی ہوگی اس کے اس جملوں سے، ان باتوں سے، مگر حضور برداشت فرما رہے، درگزر فرما رہے۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نفاق کا پردہ چاک فرمایا اور سورہ منافق پوری نازل فرمائی۔ منافقون، سورہ منافقون پوری نازل ہوئی جس میں بتایا کہ اس نے یوں یوں کہا، پھر بھی حضور نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ اور ایک موقع پر بھی بڑے بدتمیزی کے جملے اس نے بولے، حضور سب برداشت فرما رہے ہیں۔ یہ درگزر ہے، یہ عفو ہے۔ اور پھر اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا فرمایا کہ جب یہ مرنے لگا تو اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بڑے نیک اور پکے سچے صحابی رسول تھے، عاشق رسول تھے۔ ایسے حضور کا عشق تھا کہ جب بیٹے نے سنا کہ باپ نے یوں کہا ہے کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، تو جب مدینے کے پاس پہنچے تو تلوار لے کر اپنے ابا کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا کہ یوں کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے۔
تو چھوڑوں گا ورنہ جان سے ماروں گا۔ ایسے حضور کے عاشق۔ دیکھیے باپ کیسا گستاخ اور بیٹا کیسا عاشق، یہ اللہ کے عجیب نظام ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ انتقال ہو گیا، تو بیٹا تو بہرحال تھا اور یہ منافق تھا، یہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو منافقوں کے ساتھ ظاہری طور پر مسلمانوں والے معاملات کیے جاتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کے بیٹے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے ابا کا جنازہ بھی پڑھا دیجیے اور اپنا جبہ مبارک عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے ابا کو اس میں کفن دوں۔ دیکھیے اللہ کے محبوب نے ساری زندگی اس کی اذیتیں برداشت فرمائی، اور آج بیٹا آتا ہے تو بیٹے کی دلجوئی کے لیے جبہ مبارک عنایت فرمائی۔ بخاری شریف میں ایک قصہ موجود ہے۔ اور پھر بیٹے کی درخواست پر جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑا، میں اللہ کے رسول، یہ منافق ہے اور اس نے یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اس کی نماز پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں یا نہ فرمائیں، 70 مرتبہ بھی استغفار فرمائیں گے تو ہم اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشیں۔ ایسے اللہ منافقین سے ناراض ہے۔ مگر حضور کی اخلاق حسنہ دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو، اور یہ فرمایا کہ 70 دفعہ بھی کریں گے تو نہیں معاف کریں گے۔ تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر میں 70 سے زیادہ استغفار کروں تو ہو سکتا ہے اللہ سے معاف فرما دے، اور جنازہ ہوتا ہی استغفار ہی ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، مغفرت مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے فرما دیا اور جنازہ پڑھایا۔ یہ حضور کے اخلاق تھے، اور حضور کے ان اخلاق کو دیکھ کر 10,000 افراد اس کی قوم کے مسلمان ہوئے، پکے سچے مومن ہو گئے۔ حضور کے اخلاق پر عمل، حضور نے اخلاق حسنہ پر عمل فرمایا، اللہ نے دل بدل دیے، 10,000 افراد مسلمان ہو گئے اس کی قبیلے کے، اس کی قوم کے۔ جو پکا منافق تھا اس کے قبیلے کے 10,000 آدمی مسلمان ہوئے حضور کے اس اخلاق کو دیکھ۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کو جبہ اس لیے بھی دیا کہ اس کا ایک احسان تھا میرے چچا پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے مقابلے کے لیے، پھر گرفتار ہوئے تھے، تو ان کے جسم مبارک پر چادر جبہ نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، تو حضور کے چچا تھے، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنا جبہ دیا تھا حضرت عباس کو۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس نے میرے چچا پر احسان کیا تھا، تو میں آج اس کے احسان کا بدلہ عطا کرتا ہوں اور اپنا جبہ اس کے کفن کے لیے دیا۔ تو حضور نے اپنا جبہ مبارک اس کے کفن کے لیے دیا، تو اس کے احسان کا بدلہ بھی چکا رہے، اور احسان فراموشی نہیں فرمائی، احسان کو یاد رکھا، امت کو تعلیم فرمایا کہ کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اگر اس نے احسان کیا ہے تو تم بھی اس کے اوپر احسان ہی کرو، دشمنی کی وجہ سے احسان کے معاملے کو نہ چھوڑ کہ اب تو دشمنی ہو گئی اب تو انتقام ہی لینا، بس نہیں، اس کے ساتھ حسن سلوکی کرو۔ اور دوسرا یہ کہ اتنا ستایا، اتنی اذیتیں دیں، پھر بھی جنازہ پڑھا، اور اس کی برکت سے، اس حسن اخلاق کی برکت سے کتنے لوگ جہنم سے بچ گئے، جنت میں جانے والے بن۔ تو آج حسن اخلاق کو اختیار کرنا ہے، اور حسن اخلاق یہی کہ لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں، وعدے کو وفا کریں، اور کیا کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ کو اختیار کریں، ہر معاملے میں دوسرے کی راحت رسانی کا کام کریں، اپنے کو تکلیف میں ڈال کر دوسرے کو راحت پہنچائیں، یہ ہے حسن اخلاق۔ تو یہ مانگنے کی چیز ہے، دیکھیے کیسے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ بتلاتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے
تو کسی بھی خادم کو جگاتے نہیں تھے، حالانکہ یہ سارے غلام ہوتے تھے اس زمانے میں۔ خادم تو یہ ہے کہ وہ ملازم ہوتا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے ملازمت کی، تنخواہ لی اور چلا گیا۔ غلام تو یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے بس وہ آقا کی خدمت کرے گا، اور جب بھی آقا اس کو چاہے کام لے سکے۔ تو اب جب یہ تہجد میں اٹھتے تو خود ہی وضو کا پانی لاتے۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کا پانی تو بھائی جا کے نل کا لگا ہوا ہے، وضو کیا اور آ گئے، واش روم گئے اور نل کے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہ ہے تصور۔ اب یہ دین کی یہ باتیں صحابہ کی زندگی سمجھ میں آتی ہے گھر میں جا کے، کہ جب وہ تہجد میں اٹھتے ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تھوڑی کہ واش روم گھر میں بنا ہوا ہے، بیت الخلاء گھر میں بنا ہوا ہے، اب جنگل میں جا رہے، کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، کنویں سے پانی بھرا، لوٹے میں بھرا، اور پھر وہ جنگل کی طرف گئے، فراغت کی، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ پانی بھرا کنویں سے، پھر جو ہے وضو فرمایا۔ کتنی مشقت ہوتی ہوگی، اور کسی خادم کو جگاتے نہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت ان کو جگا لو، فرمایا بھائی یہ بیچارے دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں، رات کو بیچارے آرام کر رہے ہیں، اب ان کو کیا ستا، ان کو کیا تکلیف ہے، تہجد ہمیں اپنی پڑھنی ہے تو ہم خود محنت کر، ان کو کیوں اذیت میں ڈالیں۔ دیکھیے یہ حسن اخلاق نبی سے سیکھے تھے اور اپنے سراپا میں سمو لیے تھے کہ ہم دوسروں کو راحت پہنچائیں، غلاموں کو بھی راحت پہنچاتے ہیں، رات کو جگاتے نہیں۔ اب یہ قصہ تو صحابہ کا ہم نے کتابوں میں دیکھا، کتابوں میں پڑھا، پھر اپنے اکابر کی زندگی دیکھی، تو یہ چیزیں ان کی زندگی میں بالکل واضح نظر آئی۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رات بھر جاگنا ہوتا تھا، اور وہ پیر جمعرات کا روزہ وہاں عام ہے، مدینہ پاک میں اکثر رکھتے ہیں لوگ پیر کو اور جمعرات کو۔ تو جب پیر یا جمعرات کا دن ہوتا تو ہم اپنے سحری کا انتظام رات کو ہی کر لیتے تھے۔ اب وہ سحری کا وقت ہوتا تو ہم اپنا دسترخوان لگا لیتے اور حضرت سے کہتے حضرت اجازت ہو تو سحری کر لو، فرماتے اچھا بھائی کر لو، اور پھر خود اٹھتے اپنے گھر میں اندر تشریف لے جاتے۔ باورچی خانے میں رات کے سالن کی پتیلی رکھی ہوتی تھی جس میں تھوڑا سا سالن لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اٹھاتے، اور رات کی تھوڑی سی روٹیاں ٹوٹی پھوٹی ٹکڑے ہوتے تھے وہ لے آتے اور دسترخوان پر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے۔ عجیب بات کہ بھائی اگر یہ ہوتا کہ وہیں باورچی خانے میں ہی چپکے چپکے سحری کر لیتے، مگر یہ سادگی اور یہ بتانا کہ دیکھو دوسروں کو اذیت نہیں دینی۔ اب وہ آتے، ہم کہتے ہیں حضرت اماں جی سے فرما دیں وہ گرم گرم روٹی آپ کو بنا دے سحری میں، تو فرماتے ارے بھائی کیا اس کو تکلیف دیں، کیوں اس بیچاری کو اذیت دیں۔ تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ سالن ہم تھوڑا سا اندر جا کے گرم کر لیتے ہیں باورچی خانے میں، سب سوئے ہوئے ہیں لہٰذا پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باورچی خانہ بھی سامنے ہی ہے، تو ہم جا کے تھوڑا سا اس پتیلی کو گرم کر لیتے ہیں، تو یہ ہے کہ سالن ذرا گرم ہو جائے گا، آپ کو ذرا لذت دے گا، مزہ دے گا۔ ماتے میاں چھوڑو بس صحیح، کیا تمہیں اذیت دی، نہ گھر والی کو اذیت دینی ہے نہ شاگرد کو اذیت دینی، بس آتے اپنی وہ پتیلی میں وہی پتیلی بالکل صاف فرما دیتے، اس کے سارے ذرے صاف فرما لیتے، روٹیاں اپنی اس رات کی سوکھی روٹی سے سحری ہو، پانی پی لیتے، اللہ اللہ خیر سے، کسی کو اذیت نہیں دے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد میں اٹھ رہے ہیں، کسی کو اذیت نہیں دے رہے۔ یہاں شاگرد کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے اجازت دو میں پتیلی گرم کر کے دیا، تم فرماتے نہیں کیا اذیت میں پڑو گے، بس ہو رہی ہے سحری۔ پھر ہم بھی کہ یہ کر لیتے کہ اپنا جو کھانا ہوتا تھا وہ حضرت کے سامنے کر دیتے، حضرت کی پتیلی خود لے کر حضرت کی روٹیاں خود صاف کرتے کہ حضرت اس میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو اپنے جو تازہ ہوتا وہ حضرت کو دے دیتے، بیچارے شفقت فرماتے۔ تو بہرحال یہ اخلاق حسنہ ہے۔ حضرت تو کہتے حضرت ہم آپ کے سر میں تیل لگا دیں، ساری رات ایک آدمی تصنیف و تالیف کا کام کرے، سارا دن پڑھنے لکھنے کا کام کرے، سارا دن ذہنی محنت کا کام کرے، تو ہم نے کہا کہ ذرا تیل لگا دیتے، تو فرماتے کہ میاں چھوڑو، کئی دفعہ اصرار کیا
ہم نے ایک دفعہ پیچھے پڑ گئے کہتے آپ کیوں نہیں لگواتے تھے؟ فرمایا میاں تیل لگانے سے تکیے کی جو وہ کور ہوتا ہے اس پہ دھبے لگ جائیں گے، اور دھبے کو دھونے میں تمہاری اماں جی کو تکلیف ہے، اور دھبے مشکل سے جاتے ہیں تیل کے، اور اس میں رگڑنا پڑتا ہے، دھیان لگانا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے، بیچاری کو اذیت ہوگی۔ اب کیوں اس بیچاری کو اذیت میں ڈالیں؟ گھر والوں کی اتنی رعایت کہ اور اپنے کو مشقت میں ڈال لیں، یہ ہے حسن اخلاق جو مانگنے سے ملتا ہے، جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مانگو۔ ان اسلاف نے مانگ لیا تھا تو اللہ نے ان کو ایسا اندر داعیہ پیدا فرما دیا تھا کہ اب دوسرے کو اذیت نہیں دیتے، دوسرے کی اذیت، دوسرے کو راحت رسانی، اپنے کو بھلے اذیت میں ڈالتے۔ اب تیل کی مالش ہو جائے تو سر میں کتنی بشاشت آ جائے، کتنی راحت ملتی ہے، جب سے سر میں تیل کی مالش ہوتی ہے تو کتنا سکون ملتا ہے آدمی۔ تو ایک ہم بار بار اصرار کر رہے ہیں، وہ کہتے رہنے دو رہنے دو، پھر بات، اور یہ بات ظاہر بھی نہیں کر رہے کہ میں کس لیے یہ کر رہا ہوں۔ یہ اور اعلیٰ درجہ اخلاص کا، یہ بھی حسن اخلاق کی ایک صفت ہے کہ ریا سے بچے اور اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ تو یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہے کہ میں تیل کیوں نہیں لگوا رہا، وہ تو بہت پیچھے پڑے تو بتلائے کہ یار اس لیے میں نہیں لگوا رہا، کہ ان کو اذیت ہوگی، دھبے ہو جائیں گے، دھبے تیل کے دیر سے جاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں واشنگ مشینیں اور یہ تو ہوتا نہیں تھا، ہاتھ سے دھونے ہوتے تھے، تو تیل کے دھبے جانے میں ہاتھوں کی محنت ہوتی تھی، تو منع فرما دیتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق جو ہم نے صحابہ کی زندگی کتابوں میں پڑھی، اپنے اسلاف کی زندگی میں یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسے نیک لوگ، ایسے صحابہ کی زندگی کو اپنانے والے لوگوں کی زیارت بھی نصیب فرمائی، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق مانگنے کو فرمایا، تو یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ تو یہ چوتھی چیز آئی اس دعا میں کہ اللہم انی اسألک الصحۃ، یا اللہ آپ سے صحت مانگتا ہوں، والعفت، اور عفت اور پاک دامنی مانگتا ہوں، والامانت، اور امانت داری مانگتا ہوں، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق مانگتا ہوں، حسن خلق مانگتا ہوں، والرضا بالقدر۔ اور چوتھی چیز فرمائی، یہ پانچویں چیز فرمائی کہ یا اللہ تقدیر پر راضی رہنے کو مانگتا ہوں۔ تقدیر پر راضی رہنا کیا ہے؟ یہ بھی ایک عجیب مفہوم ہے اس کا۔ تو دیکھیے یہ دعاؤں کے الفاظ کتنے مختصر ہیں، مگر جب یہ مفہوم سامنے آتا ہے اور ان مفہوم کو سامنے رکھ کر ان دعاؤں کو مانگو تو پھر دیکھیے کیسا جی لگتا ہے دعا، پھر جی چاہتا ہے یہی دعا مانگتے رہو۔ کتنی وسیع المفہوم دعا ہے۔ حضور نے دیکھیے سمندر کو کیسے چھوٹے سے کوزے میں بند کر دیا، کتنے وسیع المفہوم معنی ہے اس چھوٹی سی دعا کے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ 5 چیزیں مانگی ہیں، یہ بحقی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ہر دعا کے ہر حرف کے بدلے ہمارے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، اپنی شایان شان اجر جزیل سے نواز دیجیے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے، رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور والے اخلاق میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ حضور نے حسن خلق کو مانگنا تعلیم فرمایا، یا اللہ ہم بھی آپ سے مانگ رہے ہیں
ہمیں بھی حسن اخلاق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، یا اللہ ہم حضور کے زمانے مبارک سے کتنے دور ہو چکے ہیں، یا اللہ حسن اخلاق سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں، آپ بھی ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ اور مبارک دعا ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جب حضور نے یہ دعا آپ سے مانگی ہوگی، آپ کی کیسی رحمت برسی ہوگی، یا اللہ بس اسی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں حضور کی دعاؤں کے مانگنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ہمارے دل کا میلان فرما دیجیے، حضور کی سنتوں کی طرف ہمیں مائل فرما دیجیے، حضور کا اتباع ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمارے مقدر میں آپ کے محبوب کا کامل اتباع لکھ دیجیے۔ یا اللہ لکھ دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ساری زندگی غفلتوں میں گزر گئی، یا اللہ نہ معلوم کتنی باقی ہے، یا اللہ اب تو بقایا زندگی اپنے محبوب کے اتباع میں گزروا دیجیے۔ یا اللہ گناہوں سے آلودہ زندگی ہے، اپنے فضل سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ کوئی گناہ بھی ہمارے کھاتے میں باقی نہ رکھیے، سارے گناہ معاف فرما دیجیے، ساری دل کی سیاہی کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ صفات حسنہ سے ہمیں مزین فرما دیجیے، اور یا اللہ جتنے رذائل ہیں ان سے ہمیں پاک اور صاف کر دیجیے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو حسن اخلاق تعلیم فرمائے تھے، اور جو حسن اخلاق صحابہ نے حضور سے سیکھ کر اپنے سراپا میں سمو لیے تھے، یا اللہ وہی اخلاق حسنہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، ہمارے سراپا میں بھی اسے سمو دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ایفائے عہد ہمیں نصیب فرمائیے، عفو و درگزر کی صفت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ سچ بولنا نصیب فرمائیے، جھوٹ سے بچا لیجیے، وعدہ خلافی سے بچا لیجیے، مسلمانوں کی ایذا رسانی سے بچا لیجیے، سب کو راحت پہنچانے والا بنا دیجیے، سب کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کی جتنے بندے ہیں جن کے حق ہمارے ذمے ہیں، سب کے حقوق ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرما دیجیے۔ جن کی حق تلفیاں ہم سے ہو گئی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ انہیں حقوق کے لیے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ان کو بہت برکتیں عطا فرمائیے، ان کو ہر قسم کی آسانیاں سہولتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کو اپنے قرب خاص سے نواز دیجیے۔ یا اللہ ان کی دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ ہماری یہ دعائیں ان حق تلفیوں کا کفارہ بنا دیجیے، ہمارے لیے معافی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ جب دنیا سے واپسی کا وقت ہو تو ہمارے ذمے نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو، نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو، ہمیں پاک صاف کر کے اپنا پیارا بنا کے، اپنے محبوب کا پیارا بنا کے اپنے پاس بلائیے۔ شہادت کی موت دے کر ہمارے لہو کو اپنے دین کی آبیاری کے لیے قبول فرما کر اپنے پاس بلائیے۔ یا اللہ الہ کلمت اللہ کے لیے ہماری زندگیاں قبول فرما لیجیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے، ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجیے، ہر قسم کی خیریں بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور سے، فتون سے، آفات سے، بلیات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کی ناگواریوں سے، ناگہانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائیے۔ یا اللہ یہ بجلی کی قحط، یہ پانی کی کمی، یہ گیس کی کمی، یا اللہ یہ سب ہماری شامت اعمال ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔
نستغفر اللہ و نتوب الیہ، یا اللہ معاف فرما دیجئے، ہماری شامت اعمال ہم پہ مسلط نہ فرمائیے، یا اللہ ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائیے، ہم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائیے، بجلی کی فراوانی فرما دیجئے، یا اللہ میٹھے پانی کی فراوانی فرما دیجئے، ہر قسم کی قحط اور تنگی سے بچا لیجئے، یا اللہ اپنی نعمتوں کی خوب فراوانی عطا فرمائیے، ہمارے پھلوں میں، سبزیوں میں، اناج میں خوب برکتیں دے دیجئے، بے برکتی کو ختم فرما دیجئے، ہر قسم کی عافیت اور سلامتی ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے حکمرانوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے، ان سے ہمارے ملک کی حفاظت کا کام لے لیجئے، اسلام کی سربلندی کا کام لے لیجئے، ان کی دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، ان کی آخرت کو بگڑنے سے بچا لیجئے، یا اللہ ہر قسم کی خیر ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے، ان سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے، ان کے مسائل حل فرما دیجئے، ان کی مشکلات آسان فرما دیجئے، جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، ان کی کلی بخشش فرما دیجئے، ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے جہاں جہاں بھی اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، یا اللہ ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ سلامت فرمائیے، یا اللہ ان کا سایہ کو دراز فرما دیجئے، امت مسلمہ کے لیے جو رونے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، جو راتوں کو آپ کو منا لیتے ہیں، ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ امت مسلمہ پر دراز فرما دیجئے، امت مسلمہ پر جو مصائب اور پریشانیاں اور آلام آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو آپ ہی دور فرما دیجئے، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی آپ حفاظت فرما دیجئے، اپنی مضبوط حفاظت میں ہر فرد مسلم اور مسلمہ کو لے لیجئے، اور اے اللہ یہود و نصارہ کی اور دشمنان اسلام کی ساری چالوں کو آپ ہی ناکام بنا دیجئے، یا اللہ ان کی ساری چالوں کو آپ ناکام بنا دیجئے، ان کی اسکیموں کو فیل فرما دیجئے، یا اللہ ان کے آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا فرما دیجئے، ان کو آپس ہی میں دست و گریباں کر دیجئے، ان کی طاقتوں کو پارا پارا کر دیجئے، اور مسلمانوں کی طاقتوں کو متحد کر دیجئے، مسلمانوں کی طاقتوں کو ایک کر دیجئے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے، یا اللہ جسد واحد بنا دیجئے، خیر کا معاملہ فرما دیجئے، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے، اولیاء کاملین کے صدقے قبول فرما لیجئے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے قبول فرما لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔